بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آج اس واقعہ کا حال سناتا ہوں۔ تم شاید یہ کہو کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن تم نے کبھی اس بات کا تو مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ شخص جو زندگی سے محبت کرتا ہے کبھی کبھی ایسی حرکتیں بھی کر بیٹھتا ہے جن سے سرد مہری اور زندگی سے نفرت ٹپکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو زندگی نے کچھ ایسے ایذا پہنچائی ہے کہ وہ زندگی کی خواہش کو گھونڈ کر اس سے دور بھاگنے لگتا ہے اور اپنے گوش عافیت میں اس کی راہوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اس کی محبت کبھی مر نہیں سکتی اور اس کی آگ خوابوں کے کنڈرات کے تہ میں اندر ہی سلگتی رہتی ہے۔ چنانچہ خوابوں کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے وہ زندگی سے بے بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ کر وہ خوشی اور غرور سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ اپنی سب تدبیروں کو خود ہی الٹا کر دیتا ہے، اور اس خیال میں کہ اب تو ماسل مل گیا، وہ اپنی محبوبہ کو بجائے خوش کرنے کے متنفر کر دیتا ہے۔ بس یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب اپنی زندگی کی حالات دہرانے سے کیا حاصل؟ تاہم تمہیں میری زندگی کا وہ لاجواب اور سوگوار زمانہ تو یاد ہوگا جب مجھے اس سے محبت تھی۔ مجھے تمہاری محبت بڑی تسلی و تشفیع خوب یاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے کیے کو نہ مٹا سکا۔ میں نے اپنی محبت کا خون محبت سے کر ڈالا، اور حالانکہ میں اس وقت اپنے کو قاتل نہ سمجھتا تھا، مگر اب مجھے اپنے جرم کا یقین ہے۔ سماج اس قتل کو جرم قرار نہ دے گا، کیونکہ سماج تو اخلاقی جرم پر سزا نہیں دیتا، بلکہ سماجی جرم پر نیت کی بنا پر نہیں بلکہ ثبوت پر۔ لیکن اخلاقی جرم ہی سب سے خراب ہے، اور میں اپنے کو محبت اور زندگی دونوں کی نگاہوں میں مجرم پاتا ہوں۔ مرتے دم تک میں اس معصوم زمین پر گنہگاروں کی طرح اپنے ہم نواؤں اور رفیقوں سے منہ چھپاتا مارا مارا پھروں گا، پر افسوس کہ میرا جرم محبت کے خلاف تھا اور مجھے منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں۔ اب مر چکی ہے، اس لیے مجھے ہمت ہوئی کہ یہ داستان کہہ سناؤں۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ اس کی شروعات کس طرح ہوئی۔ میں اس سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، اس کی بدولت وہ خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا جس کی تمنا سارے جہان کو تھی۔ جہاں بھی وہ جاتی، چاہے خریداری کرنے یا اپنی سہیلیوں سے ملنے، وہ مجھ کو ساتھ لے جاتی، اور میں اب ایک رفیق کتے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ بھائی، میں اپنے گووندا کو بھی ساتھ لائی ہوں، وہ دور ہی سے چلا کر کہتی، اور میں خوشی سے پھولا نہ سما۔ میری محبت ریگستانوں سے زیادہ وسیع اور سمندروں سے زیادہ گہری تھی، لیکن مجھ کو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کی محبت میری محبت سے مل کر ایک عالم بن گئی ہے جس میں ستارے بھی ہے اور دنیائیں بھی۔ میں اسی طرح اس سے برسوں محبت کرتا رہا، اور برسوں امید و یاس کی موجیں مجھے تپیڑے مارتے رہے۔ جب میں نے سونے لیٹا تو اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتی، اور جب سو جاتا تو خوابوں میں خوشنما پہاڑ اور دریا اور لالہزار دکھائی دیتے۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو ایک سریلا نغمہ میرے کانوں میں اس کے حسن کی موسیقی اپنے لگتا۔ محبت کے خواب میں وہ راحت تھی کہ میں دنیا سے پرہیز کرنے لگا۔ وہ اکیلی میری دنیا تھی اور میری جنت، اور لوگ تو اس گلاب کو مسل دیتے تھے جو میرے دل کی گہرائی میں کھلا ہوا تھا۔ اپنے خواب کو سینہ سے لگائے میں تنہا پھرتا اور صرف پرندوں اور نرم ہوا سے گفتگو کرتا، کیونکہ وہ میرے کانوں میں ہزاروں محبت کے پیغام لا لا کے سناتے تھے۔ میرے ساتھی شفق، چاند اور ستارے تھے جو آسمان پر اس طرح بکھر جاتے جیسے اس کے گالوں پر سرخی۔ اس کی موجودگی میری ہستی میں اس طرح سما گئی جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اپنے وجود کے احساس سے اس کو بھر دیتا ہے۔ سورج کی گرمی میری محبت کے سامنے ہیج تھی۔ خود غرضی کا خیال میرے دل میں کبھی نہ آیا، کیونکہ محبت ایک حسین تخیل تھی اور جنس ایک بدنما دبا۔ جو سچ پوچھو تو محبت نے مجھ کو نامرد کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں کیا کہتی ہوگی۔ میں نے اس بات کو قطعی بلا دیا کہ وہ عورت ہے۔ میں ایک احمقوں کی جنت میں رہتا تھا، اس میں شک نہیں کہ وہ دل آویز تھی، پر مرحوم اور غیر حقیقی بھی۔ محبت تو روح اور جسم دونوں کے احساسات کا سنگم ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم و بیش ہو جائے تو محبت یا تو نفسانی خواہشات ہو کے رہ جاتی ہے یا ایک شاعر کے ناممکن خواب۔ مگر میں ابھی جوان تھا اور حقیقت سے بے بہرا۔ ایک مرتبہ جب میرے بہترین دوست نے مجھ کو صلاح دی کہ اس کو پیار کرو تو میں آپ ہو گیا اور چانٹا رسید کیا۔ برسوں تک میں نے اس سے بات بھی نہ کی۔ ہمارا ملاپ اس وقت ہوا جب ایک روز میں رنج و الم سے چور شراب خانہ میں بیٹھا
قدحیں بھر بھر کر پی رہا تھا اور آنسو کی لڑی آنکھوں سے جاری تھی۔ اگلی وفاؤں کے خیال سے اس نے آ کر میری شانہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمارے دل پھر مل گئے۔ حالانکہ یہ بات مجھے صحیح طور پر کبھی نہ معلوم ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس کے دل میں میرے لیے جگہ تھی، مگر میں نے خود ہی محبت کا خاتمہ محبت سے کر دیا۔ مارچ کی حسین شام تھی۔ اس نے نئی نئی سائیکل چلانی سیکھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے جاتی۔ ایک روز مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ کو وہ شرف بخشا جسے میں بھول نہیں سکتا۔ تمام دن ایک خواب کی سی حالت مجھ پہ طاری رہی۔ میں نے سائیکل صاف کی، تیل ڈالا اور بار بار جا کے دیکھتا کہ کہیں ہوا تو نہیں نکل گئی۔ میں نے گڑیاں گن گن کاٹی اور پھر بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل کھڑا ہوا۔ جب میں اس کے ہاسٹل پہنچا تو بہت سویرا تھا۔ وقت کاٹنے کو میں میلوں مارا پھرا، لیکن وقت کاٹے ہی نہ کٹتا تھا۔ میں لوٹ آتا اور پھر چلا جاتا۔ لمحے صبر ایوبی کی طرح گزرتے تھے۔ آخرکار وہ آ ہی گئی اور شرمائی ہوئی ہنس کے سائیکل پر بیٹھی۔ شروع میں تو وہ خود ہی کے احساس سے ڈرتی رہی، لیکن جب ہم سنسان سڑک پر پہنچ گئے تو اس کا ڈر نکل گیا۔ تم تو بڑی اچھی سائیکل چلاتی ہو، میں نے کہا۔ نہیں، ابھی تو ڈر لگتا ہے، مگر آج نہیں گروں گی، تم بچا لو گے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی خوبصورت آنکھوں میں نرمی تھی، مجھ پر بھروسے اور اعتماد کا یقین۔ میں یہ سمجھا کہ محبت تھی، اگر نہیں بھی تھی تو کیا، میں جب تک جیوں گا یہ خیال میرے دل میں پوشیدہ روشنی کی طرح چھپا رہے گا اور کوئی بھی اس کی شمع کو گل نہیں کر سکتا۔ میں اس طرح خوشی سے پھول گیا جیسے میں نے اس کے دل پر قابو پا لیا ہے اور نازا ہو۔ اس غرور سے میں خود اپنی نگاہ میں خوش قسمت معلوم ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تک گئی۔ ہم پارک میں سے گزر رہے تھے اور اس نے کہا کہ آؤ بیٹھ جائیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کے شوخ رنگ آسمان پر بکھرے ہوئے تھے۔ سائیکلیں زمین پر رکھ کر ہم ایک ولایتی میٹر کے تختہ کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ پیار اور نرمی سے باتیں کرتے رہی اور میں ہر لفظ کو جو اس کے منہ سے جڑتا اوس اور شہد کی طرح پیتا رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس نے کیا باتیں کی، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ موضوع سخن کیا تھا۔ پھر ابھی تک اس کی گلابی ساڑی کا رنگ مجھے یاد ہے، اس کی انگلیوں کی نزاکت اور ولایتی مٹر کی مستی بری مہک۔ میرا دل اس کے قدموں پہ تھا اور میری روح اس کی طرف بہہ رہی تھی، جیسے پانی کے چشمے چٹانوں سے نکل کر ایک عمیق جھیل میں کھو جاتی ہے۔ جب میں مروں تو مجھے گلابی کپڑوں میں دفن کرنا اور بہت سے ولایتی مٹر کے پھول میرے اوپر ڈال دینا۔ اس نے افسردگی اور جذبہ سے کہا۔ میرا دل ڈر سے سمٹ کر ایک زندان معلوم ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ گیا جب وہ میرے پاس نہ ہوگی اور میں اکیلا ہو گیا۔ یہ خیال ایک تیر کی طرح سے میرے جگر کے پار ہو گیا۔ آم کے درخت میں ایک کویل درد سے یکایک کوکی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مور کی درد انگیز جھنکار سنائی دی۔ ایسی باتیں تو منہ سے نہ نکالو، نہ تم موت کے لیے ہو نہ موت تمہارے لیے۔ ایک غمگین مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی اور میرا دل دنیا کے سب گلابوں اور ولایتی مٹر کے پھولوں کی محبت سے بھر آیا۔ پھر ادا سے وہ کینیوں کی بل لیٹ گئی اور میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں ان حسین آنکھوں کے چشمے سے چکا چوند ہو گئی۔ اس وقت وہ آنکھیں محبت کے دو سمندروں کی طرح تھی، جن کی سطح کی وسعت نگاہ کی زد سے باہر تھی اور ان کی گہرائی آنکھوں کی روشنی سے پوشیدہ۔ ان سمندروں میں دو موجیں بیک وقت بلکاتی ہوئی اٹھی، ایک دوسرے سے ٹکرائی اور بہتی ہوئی میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ میں اس لہر کے جذبے میں غرق ہو گیا۔ وہ مجھے اپنی روح میں بہا لے گی۔ خوشی سے میری زبان پر مہر لگ گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کچھ کروں، لیکن خوف مجھ پہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اپنی محبت کی اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی محبت سے ڈرتا تھا۔ اس ایک لمحہ میں نے موت اور زندگی دونوں کا مزہ چکھ لیا۔ دوبارہ پھر اس نے اپنا سر پیچھے جھکایا اور اس قدر جھکی کہ سر زمین سے لگ گیا۔ اس کے کالے بال ہری گھاس میں بکھر گئے اور اس کی گلابی ساڑی نے سیاہ چاند کے گرد ہالہ بنا لیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں بوسہ کی دعوت جھلک اٹھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ خون پہلے تو جوش میں آیا، پھر یکایک رگوں میں رک گیا۔ پھر جو کچھ بھی میری آنکھوں نے دیکھا اس کا دل نے اعتبار نہ کیا۔ یہ کہا میری قسمت کہ اس کے ہونٹوں کو پیار کر سکتا۔ یہ صرف میرا گمان ہے۔ میں نے کہا وہ تو آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ میں بھی پیچھے جھکا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان
کی بڑھتی ہوئی سیاہی میں ایک پرانی مسجد کی دو ٹوٹی ہوئی میناریں دکھائی دے رہی تھی۔ کس قدر لاجواب اور رنگین شام ہے! میرے الفاظ صرف میری ہی کانوں میں گونجے، ایک لمحہ لہرائے اور خاموش فضا میں کھو گئی۔ وہ جادو جو ابھی تک ہوا میں موجود تھا، ڈوبتی ہوئی سورج کی طرح پلکوں میں غائب ہو گیا اور صرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی دیتی تھی۔ میرے دل پر ایک قالب ڈگ گیا اور خوشی کی کیفیت افسردگی سے بدل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور دور مغرب کی بڑھتی ہوئی تاریکی کو گھورنے لگی، پھر تکی ہوئی آواز سے بولی، اب تو دیر ہو گئی ہے، چلنا چاہیے۔ میں نے اس کی سائیکل اٹھا کے دی اور اس کے برابر چلتا رہا۔ ہم میں سے کسی نے بات چیت نہ کی۔ وہ تکی ہوئی اور خیال میں محو معلوم ہوتی تھی، لیکن میں ابھی تک اس کے قریب ہونے کی خوشی میں مست تھا اور اس کی محبت پر نازا۔ مجھ کو یہ خیال نہ آیا کہ میں اس کی محبت کو ٹکرا رہا ہوں۔ میں زندگی کو اپنے آغوش میں لینے سے ڈرتا تھا، پھولوں کی طرح گود میں سمیٹنے سے۔ بذات خود تو اس لاپرواہی میں کوئی بری بات نہ تھی، لیکن اس کا نتیجہ مہلک ثابت ہوا۔ میں ایک خیالی دنیا میں رہتا تھا اور صرف عشق کی محبت میں گرفتار۔ وہ جولائی کے آم کی طرح پختہ تھی، محبت کے لیے تیار۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس سے محبت تھی، اور محبت کی وجہ سے میں نے اسے پیار کرنے سے پرہیز کیا اور اس کی طرف نفسانیت سے نگاہ نہ اٹھائی۔ وہ ایک فرشتہ تھی اور ان دنیاوی چیزوں سے بالاتر۔ اسی لیے دراصل میری محبت ہی نے محبت کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس واقعے کے بعد بھی ہمارے تعلقات قائم رہے۔ حالانکہ وہ اس کو اور تکلیف کے احساس کو ہرگز نہ بھولی ہوگی جو اس کے باعث پیدا ہوا۔ میں اس سے اب بھی اس طرح محبت کرتا رہا، اور محبت کے رنجو ہی نے مجھ کو انسان بھی بنا دیا اور عظمت کا احساس بھی پیدا کیا۔ اور جب تک کہ میں درد و الم سہنے کے قابل رہا، اس وقت تک انسانیت کا جذبہ بھی میرے اندر باقی رہا۔ بعد میں جب میں نے زندگی کی خواہش کو گھونٹ ڈالا، جب میں حقیقت سے گھبرا کر دھوکے کی اس دنیا میں رہنے لگا جو صرف میری ذات سے وابستہ تھی، تو میں معذور بھی ہو گیا اور حسن کے اس احساس کو بھی بھول گیا۔ رات کو جب میں سونے لیٹا تو یکایک خیال آیا کہ وہ ناراض ہو گئی۔ نہ تو جدا ہوتے وقت اس نے افسردگی کا اظہار کیا تھا اور نہ پلٹ کر میری طرف دیکھا ہی تھا۔ جیسے جیسے میں شام کے واقعات کا خیال کرتا، ویسے ویسے غم مجھے اپنے پنجوں میں جکڑتا جاتا تھا۔ بار بار میں کہتا، ہائے میں نے کیا کیا، اور دل ہی دل میں اس سے ہزار بار معافی مانگتا اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ کے اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ میری محبت غیر قانونی تھی اور اس میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حالانکہ میں جب آخری بار اس کی موت سے ذرا پہلے ملا تو وہ بدل چکی تھی اور میرے جذبات میں طغیانی نہ آئی، لیکن میرے دل کی گہرائی میں عشق کی آگ اس طرح سلگ رہی تھی جیسی سورج کی روشنی۔ میں اس سے اپنی محبت میں عشق کرتا تھا جو اب تک فنا نہیں ہوئی۔ اگلے روز اس سے ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی۔ میرا چہرہ زرد تھا، میرا دل دھڑک رہا تھا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ وہ بیٹی ایک تکیے سے کھیل رہی تھی، مگر اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ میں بیٹھ گیا، لیکن جی یہی چاہتا تھا کہ تنہائی میں اس سے اپنے قصور کی معافی مانگوں۔ سب ہنس بول رہے تھے اور وہ بھی خوش تھی، مگر میرے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگ گئی تھی، کیونکہ اس وقت میں ایک زندہ انسان نہ تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ خاموش کیوں ہو؟ کوئی خاص بات نہیں؟ اور یہ کہہ کر میں پھر یاس کے سمندر میں ڈوب گیا۔ پھر سب گانے بجانے لگے۔ لیلا نے مجھ سے بھی کہا کہ گاؤ، لیکن اس وقت میرے دل میں اس بلا کا غم تھا کہ میں ہرگز نہ گا سکتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری عشق کے پہاڑ میرے اندر سما گئے ہیں۔ جب لیلا نے اصرار کیا تو وہ بھی پیار سے بولی، آخر گا کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں گاؤں گا، میں نے کچھ اس طرح چلا کر کہا کہ یکایک سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ میں کہنا تو کچھ اور ہی چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے منہ سے یہ جملہ کیسے نکل گیا۔ میرا دل اس کی محبت سے لبریز تھا اور میں اس کو کسی طرح بھی ناخوش نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت کچھ ایسا معلوم ہوا کہ میری آواز کھو گئی ہے۔ میرا دل تو کچھ کہہ رہا تھا اور زبان کچھ اور، اس کے باوجود بھی مجھ کو یقین تھا کہ وہ ہرگز برا نہ مانے گی۔ مجھ کو یقین تھا کہ وہ اور میں ایک ہے اور وہ میرے جذبات اور احساسات کو محسوس کر لیتی تھی۔ میں نے بات بنانی چاہی اور لیلا سے کہا، گیا ہوں جب اپنی ہی جیوڑا نکل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل۔
اس پر ایک صاحب نے جملہ کسا، اچھا آپ عشق میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا، اور جب سب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے پہلے ہی سے اعلان کیا، میری جگہ یہ ہے، اور مجھ سے بہت دور میز کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی۔ یہ اعلان صرف میرے لیے نہ تھا بلکہ سارے مجمع کو بتانے کے لیے کہ اب مجھ سے قطع تعلق ہو گیا ہے۔ اس سے بیشتر وہ مجھ کو بھیڑ میں سے ڈھونڈ نکال لیتی تھی اور ہمیشہ میرے ہی پاس بیٹھتی، لیکن اب تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، لوگوں سے وحشت ہونے لگی، میری پیر بوجھل ہو گئی، میری نگاہ در سے اس کے چہرہ پر جم گئی۔ میں بے وقوفوں سی باتیں کر رہا تھا اور میرا راز سب کو معلوم ہو گیا۔ پھر عشق میں نہ تو پندار باقی رہتا نہ عزت و خودداری۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں تشتری پر گڑا لے، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ میرے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ میرے آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا اور میں دیوانہ وار کمرہ سے بھاگ نکلا۔ سب کچھ ایسی متحیر ہوئی کہ کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، مگر جب میں برآمدہ کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو ایک قہقہے کی آواز آئی۔ رقابت اور جلن کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ وہ مزے کر رہے تھے، اسے میری کیا پرواہ تھی؟ اسے تو کسی اور سے محبت تھی۔ یہ خیال ایک آرے کی طرح میرے جسم کو کاٹتا ہوا دل کے پار ہو گیا۔ میرا دماغ معطل ہو چکا تھا، میرے ٹانگیں پارے کی طرح بے قرار تھی۔ ساری رات میں مار پھرا، اپنے بالوں کو نوچتا اور سینہ پر گونج سے مارتا۔ میں نے زور زور سے اپنے چٹکیاں لیے، لیکن درد نے میرے جسم کو سن رکھ دیا تھا اور جسمانی تکلیف کا احساس مٹ چکا تھا۔ کوئی 20 میل کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو صبح صادق کی تکی ہوئی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، لیکن نیند مجھ سے رات گئی طرح دور دل کی جگہ میرے سینے میں ایک لادوا درد تھا۔ یہی جی چاہتا تھا کہ نشتر سے اسے کچوچ اور مٹی میں بینچ کر سب احساس نچوڑ ڈالو۔ درد ایک پوڑی کی طرح لپ لپ کر رہا تھا۔ میری نگاہ قلم تراش پر پڑی، سینہ چاک کر کے میں نے گوشت کو چاقو کی نوک سے گوندنا شروع، لیکن تکلیف کا احساس اٹھ چکا تھا۔ پھر مجھے اور ہی خیال آیا، درد دل سے نکل کر دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنے سینے پر دل کی شکل گوندنی شروع کی، اس کے بعد گدے ہوئے دل میں اس کی شبیہ بنائی۔ خون بہہ بہہ کر ٹپک رہا تھا، لیکن اس کے بہنے سے میرے دماغ کو سکون ہوا۔ آئینہ اٹھا کر بڑی دیر تک اپنی دستکاری کو دیکھا کیا۔ اب درد کم ہو گیا تھا اور تکن معلوم ہونے لگا۔ اجالا ہو چلا تھا اور لوگ جاگ گئے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں پکڑ نہ جاؤ۔ اس کے بٹن لگا کر میں لیٹ گیا۔ میٹھا میٹھا درد پھر ہونے لگا اور اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ اب بیان کرنے سے کیا پیدا کہ مجھ پہ کیا گزری، اتنا بھی بیکار ہے کہ میں نے کیا کیا۔ میں ایک ایسا بد نصیب تھا جسے زندگی دوبر ہو گئی ہو۔ انسانوں کی صحبت سے بھاگ کر میں جنگلوں میں مار پھرنے لگا۔ دونوں نے کچھ کھایا نہ پیا، اور جب کھایا بھی تو نوالا حلق میں اٹکنے لگا۔ رات گئی چوروں کی طرح اپنے کمرے میں گھستا اور صبح ہوتی ہی پھر نکل کھڑا ہوتا۔ میرے دوست تسلی دینے چاہتے تھے، میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی اور ان کے چہروں سے پریشانی ٹپکتی تھی، لیکن میں ان سے دور دور رہتا اور انسانوں سے بچتا پھرتا۔ جب میں اس سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں اور کیوں چلی گئی۔ اس نے مجھ سے تو کہا بھی نہ تھا کہ باہر جانے والی ہوں۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں گئی نہیں ہے بلکہ صرف بہانہ کر دیا ہے۔ اس خیال سے وحشت اور بھی بڑھ گئی۔ مجھے اس کا پتہ تک نہ معلوم تھا اور میں خط بھی نہ لکھ سکا۔ 15 روز کے بعد وہ لوٹ آئی۔ تمہاری طبیعت تو اب اچھی ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ میری بیماری کا حال اسے کیوں کر معلوم ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بات تو اسی رات کو میرے چہرے سے ظاہر ہو گئی ہوگی، یا شاید کسی نے اس کو میری داستان کے سنائی ہو۔ میرا دل دڑ دڑ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خوشی کا بھی احساس ہوا۔ اس کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی۔ شاید اسی سے اس کا دل پسیج جائے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں نے بات بنائی اور اس کے سوال کا جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم ہے وہ بولی اور ایک عجیب طریقہ سے مسکرائی، اس طرح سے جیسے اس کو کسی پوشیدہ شبہ کا یقین ہو گیا ہو۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ لیکن تمہیں کوئی چیز ستا رہی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ کہہ دینے سے بڑاس نکل جاتی ہے، مجھے تو بتا دو کیا بات ہے۔
تم اس قدر مغموم کیوں رہتے ہو؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، زبان اندر کو کھینچنے لگی، جذبہ کی شدت سے میری آواز بند ہو گئی۔ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دینا چاہتا تھا، لیکن میری محبت لفظوں سے ادا نہ ہو سکتی تھی۔ میرا رونگٹا رونگٹا محبت کی داستان بنا ہوا تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا الفاظ ادا نہ کر سکتے تھے۔ جب میں نے ان لفظوں کا خیال کیا، مجھے تو تم سے محبت ہے، تو اس قدر مونڈے اور کرخت معلوم ہوئے کہ میرا دل اور دماغ متنفر ہو گئی۔ وہ تو میرے نزدیک ایک خیال تھی جو حقیقت کے پردہ میں چھپا ہوا ہے، وہ یگانک جو تاروں کو یکجا رکھتی ہے۔ وہ تو ہوا کا ایک نرم جھونکا تھا، ایک نغمہ جو دور سے اپنا جادو سناتا ہے۔ وہ مجھ جیسے انسانوں کے لیے پیدا نہ ہوئی تھی، اور میرے منہ سے وہ لفظ نہ نکلے جو مجھ کو اپنی ناممکن تلاش کی منزل مقصود تک پہنچا کر میرے سب خوابوں کو پورا کر دیتے۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور اپنے ارادے اور منصوبے بتانے لگا۔ وہ بھی ہو ہاں کرتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں روانہ ہو گیا، حالانکہ اس کی صحبت سے میرا دل نہیں بھرا تھا۔ اس کے پاس رہنے کی خواہش دنیاؤں سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ میں صدیوں سے اسے دیکھا کرتا اور کبھی بھی سیری نہ حاصل ہوتی، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ میری آنکھوں میں رقص کرنے لگی اور اس کی محبت بھرے جملے میرے کانوں میں گونج اٹھے۔ خوشی کی لہر میرے دل میں اٹھی اور ایسا معلوم ہوا کہ زمین جون کی پہلی بارش کے بعد شاداب ہو گئی ہو۔ 15 دن کے بعد پہلی بار میں انسانوں کی جون میں آیا۔ محبت اور نفرت مجھے اس طرح برسوں جھولے جھلاتی رہی۔ میں کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ جو سچ پوچھوں تو میں اس کا تذکرہ کر ہی نہ سکتا تھا۔ میری محبت اتنی گہری تھی کہ الفاظ اس کی تحت کا پتہ نہ دے سکتے تھے۔ پھر وہ چلی گئی، لیکن میری محبت کو زبان نہ تھا۔ چھٹیوں میں کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے، اور یہ لمحے میری زندگی کے بہترین لمحے تھے، جن کی امید میں جدائی کے دن آسانی سے کٹ جاتے تھے۔ جتنی دیر کے لیے میں اس کے ساتھ رہتا، مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور انسان ہوتا۔ جب میں چلا آتا تو میرا دل اس کے قدموں میں رہ جاتا۔ اس ذرا سی خوشی کے لیے جو مجھ کو اس کی صحبت میں حاصل ہوتی تھی، میں 1000 بار مر کے جیتا تھا۔ اپنے آپ کو اس کے لائق بنانے کے لیے میں نے بہتر جتن کیے، اور اس نے جس بات کی بھی مجھ کو دعا دی وہ پوری ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھ کو دعائیں دینی چھوڑ دی۔ میرے کان اس کی اچھی اچھی باتیں سننے کو ترستے تھے، لیکن پیشن گوئی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا۔ میرے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے، اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ مضراب جس سے سوز پیدا ہوتا تھا ٹوٹ گئی۔ میں رنج اور یاد کے عالم میں نڈال ہو گیا۔ میرے دل نے کہا وہ اب میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس احساس سے پچھلا طوفان بپا نہ ہوا، بلکہ ایک فلسفیانہ افسردگی میرے اوپر چھا گئی۔ موت کا راگ میرے کانوں میں بجنے لگا، جس کا ساز وقت اور ازل بجا رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی دل میں بیٹھ گیا کہ میری نصیب اب نہ جاگے گی۔ محبت کی جگہ ملامت نے لے لی، اور میری کیفیت اس شخص کی سی ہو گئی جو بادشاہ سے گدھا ہو گیا ہو۔ میری قوت ارادی ختم ہو گیا، اور ذلت کے بدترین خیال دل میں آنے لگے۔ مگر میں ابھی تک اس سے خط و کتابت کرتا رہا، اور وہ جواب دیتی رہی۔ وہ محبت جس پر میں اپنی زندگی کی بنا ڈالی تھی، اس قدر مضبوط تھی کہ میں ان ہرا دینے والی طاقتوں کا مقابلہ کرتا رہا جو میرے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ مگر وہ پھر عورت تھی، اور میں اس خیال میں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی رہے گی، اور محبت جتانے پر مبنی نہیں۔ یہ ایک ناممکن خیال تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے لکھا کہ میں شادی کر رہی ہوں۔ گووندا، تم برا نہ مانو، آخر سوسائٹی کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ عالم کا بند ٹوٹ گیا۔ رنج اور ملامت نے مجھ کو گھیر لیا۔ زندگی کی ہاتھوں ہار مان کے میں محبت کو شراب میں ڈبونے لگا۔ نفرت اور جلن کے صحرا میں خودداری کا نام بھی باقی نہ رہا۔ اگر کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ وہ بھی سب عورتوں کی طرح دولت اور آزمائش کی دلدادہ ہے، اور مجھے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میں عشق پر ہنستا اور کہتا کہ عشق کوئی چیز نہیں، محض ایک دھوکہ ہے، بچوں کے بہلاوے کے لیے بازیگری کا تماشا، وہ حقارت جس سے خدا انسان کو دیکھتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی شراب پیتا اور نفرت کی نکیلی چٹانوں پر پیر لہولہان کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے جسمانی مزوں کا چسکا پڑ گیا۔ میں عورتوں سے اس طرح کھیلتا جیسے بچے کھلونوں سے ان کو سینہ چمٹاتا اور پھر جوسی ہوئی میٹوں کی طرح پھینک دیتا۔ میرے سب نصبالعین ایک ایک کر کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جڑ گئے۔ ان کی سرخی سے زمین چمک اٹھی ہو گئی۔
لیکن افسوس کہ میں خود ہی ان کی رنگینی کو نہ دیکھ سکا۔ میں عورتوں سے اس طرح اداکاری سے پیش آتا کہ وہ اس بات کا شبہ بھی نہ کر سکتے تھے کہ تصنع سے کام لے رہا ہوں۔ وہ آسانی سے دھوکہ کھا جاتے اور بلائے محبت میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ عورت کو قبضہ میں کرنے کے لیے صرف ہنسی اور سرمہرے کے ساتھ تھوڑی سی خوشامد کافی ہوتی ہے۔ عورت کو نہ سنجیدگی پسند ہے اور نہ اسی روح کی سوز و ساز کی پرواہ ہے۔ وہ تو زندگی کا صرف ایک ہی مقصد جانتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے شکاری کا بیس بدل کر اس فن کی سب چالوں کو بڑی استادی سے چلتی ہے۔ لیکن میں نے عورت کو اس میدان میں بھی ہرا دیا۔ میری باتوں میں بڑی نرمی اور محبت ہوتی تھی، میری اداؤں میں توجہ اور عشق کی گرمی، اور وہ مجھ پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتی تھی، لیکن مجھ میں انسانیت کی بو باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر ایک مغرور راہو کی طرح پھرتا اور خود غرضی اور خود پسندی میری عادت ہو گئی۔ جنت کا پل کھا لینے کے بعد میں دنیا کی نعمتوں کا مزہ بھول گیا۔ میرا دل ایک پیٹی کی طرح سورج میں سوکھ گیا اور زندگی کی بیش بہا عرق میرے اندر خوش ہو گئے۔ جب تک میں رنج سہتا رہا میرا دل بھی نرم رہا، جب تک محبت میرے دل میں رہی انسان بن اب تو میں ایک جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ نہ مجھ میں درد کا احساس باقی تھا اور نہ زندگی کی عظمت۔ میں اپنی ہی دنیا میں رہنے لگا جس کا مرکز میری خود ہی تھی۔ میرے دوست مجھ پر تعجب کرنے لگے اور وہ مجھ پر رشک ضرور کرتے تھے، کیونکہ وہ سب بزدل تھے اور ان میں میری طرح زندگی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بزدل میں بھی تھا لیکن وہ میری بزدلی کی خاصیت نہ جانتے تھے۔ پھر کئی سال کے بعد اس سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ بس ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے سن جسم پر گونسا مارا ہو۔ رفتہ رفتہ غبار آلود جلن کے پردہ میں سے اس سنہرے شہر کی مٹی مٹی میناریں جو وقت کے دندلی وادی میں مدم خوابوں پر بنا ہوا تھا دکھائی دینے لگے بغیر جانے ہوئے۔ میں پھر ان جادو بھری گلیوں کا طواف کرنے لگا جو اب برسوں کے گرد و غبار سے میلی ہو چکی تھی۔ ماضی ایک راگ کی دھیمی سروں کی طرح اٹھتا دکھائی دیا اور الاف کی بلند آواز کانوں میں گونجنے لگی جس سے میرا دماغ چکرا گیا۔ سوائے ان چند لمحوں کے جب مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرہ سے اطمینان ٹپکتا رہا، اس کے سکون کا خیال کر کے میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک پھول کی طرح بونرے کی تڑپ سے بے خبر تھی، میرے دل کو ویران کر کے میرے سب غروروں کو مٹا کر اسے بناؤ سنگار کا کیا حق تھا۔ وہ اطمینان سے باتیں کرتے رہے اور ان افواہوں کا تذکرہ کیا جو میرے بارے میں سنی تھی۔ اس کی گفتگو میں شاید وہی پرانا انداز تھا لیکن میں بدل چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہہ دو کہ ہاں تم ہی تو ہو جس کی خاطر میں نے یہ سب ذلت اور برائیاں مول لی، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان ایک خلیج حائل ہو چکی ہے جس نے وقت کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ میری باتوں میں تسنہ آ گئی اور نفرت کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی۔ یہی جی چاہتا تھا کہ پکڑ کر اسے مسل ڈالوں، گلا گھونٹ دوں تاکہ وہ بھی اس طوفان کی تیزی کو محسوس کر سکے جو میرے اندر بپا تھا اور اطمینان سے باتیں نہ بنائے۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، پیار سے اس نے کہا، گووندا، زندگی سے نفرت نہ کرنا، یہ میری دوستانہ صلاح ہے۔ جلدی سے خدا حافظ کہہ میں چل دیا۔ میں چلا تو آیا لیکن ایک جنگل میں کھو گیا اور راستہ کہیں سے نہ ملتا تھا۔ دو چیزیں مجھ کو پریشان کر رہی تھی، ایک تو جلن اور دوسری نفرت۔ جو میں اس کے اطمینان اور سکون کا خیال کرتا میرے دل میں نفرت بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ اس کی آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میرے دماغ میں ایک ڈراؤنے خواب کی شور غل کی طرح بھر گئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، میرا حال خوش تھا، دل کی جگہ سینہ میں ایک خلا تھا جس میں یہ سب ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے چھاتی پر زور زور سے گونسے مارے، یکایک مجھے اس تصویر کا خیال آ گیا جو میں نے اس جگہ گودی تھی۔ اپنا گریبان چاک کر کے میں نے سینہ پر نگاہ ڈالی، نشان رات کے اندھیرے میں چیتے کی آنکھوں کی طرح چمک رہے تھے۔ مجھے اس تصویر سے نفرت ہو گئی، مجھے اس سے خود سے نفرت تھی۔ وہ اب میری نہ تھی، وہ تو اس کی بیوی تھی۔ میں نے جیب سے چاقو نکالا اور اس کی تصویر کے آر پار اپنے سینہ پر چلا دیا۔ اس وقت تو ایک عجیب سکون حاصل ہوا اور میرے دل کی جلن کم ہو گئی، لیکن خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا، سب کو حیرت تھی کہ ماجرا کیا ہوا۔
کوئی کہتا تھا کہ حادثہ پیش آیا، کوئی کہتا تھا کہ خودکشی کرنے کی نیت تھی۔ چند روز میں زخم بھر گئے اور میں تندرست ہو گیا، لیکن اب جوانی جا چکی تھی اور خزاں کا موسم تھا۔ اس واقعہ کے بعد میں اس سے کئی بار ملا، لیکن پھر بھی ایسی حالت نہ ہوئی۔ جب آخری بار اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بیمار تھی۔ وہی مارچ کے دلسوز مہینہ تھا، وہی شام کا سناٹا، سورج غروب ہو رہا تھا اور برآمدہ کی جالیوں میں سے روشنی چن چن کر آ رہی تھی اور ہوا میں ولایتی مٹر کے پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ اس نے اتفاق سے بیک وقت ہم دونوں کو ایک ہی خیال آیا۔ مجھے ولایتی مٹر کی خوشبو بہت پسند ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور ایک خفیف سی افسردگی اس کے چہرہ پر آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے وہ یاد کی مرتی ہوئی روشنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور دنیا کے سب گلاب، درد میرے دل میں بھی بھر آیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے ملاقات نہ ہوئی اور کچھ ہی عرصہ میں وہ مر گئی۔ اس کی لاش پانی میں سپ آئی۔ وہ گلابی ساڑی اور ولایتی مٹر کا ہار پہنے ہوئے تھی، لیکن نہ میرے دل میں پہلے کی طرح طوفان ہی بپا ہوا اور نہ اس کی یاد ایک خواب بن کے آئی۔ وہ تو میرے دل میں بس چکی تھی، اس سنگ دل دنیا کی نبض کی طرح میری روح کی گہرائیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہوا درختوں کو ایک لازوال محبت بری لوری سنا رہی ہو۔